ہمیں آنے والے دن کے لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میں کل کر گزروں گا، اور ہمیں خود سے ہی اپنا مستقبل کریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسا پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اکثر سائیکالوجسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کو خود سوچنا چاہیے اور اپنے مستقبل میں خود فکر کرنی چاہیے، اور فکر کرنے سے ہی وہ جو انسان سوچتا جائے گا ویسا ہی اس کے ساتھ ہوتا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو کیوں آنے والے جو دن ہوتے ہیں وہ ہماری امید کے مطابق پورے نہیں اترتے؟ آنے والے دنوں سے متعلق جو ہم نے پروگرامنگ کر رکھی ہوتی ہے ویسا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ایسا ہوتا جیسا ہم پہلے سے کریٹ کر رہے ہیں اپنے دماغ میں، جو سوچ پیدا کر رہے ہیں کہ کل آنے والے دن مجھے ایک جاب مل جائے، آنے والے دن میری فلاں سے شادی ہو جائے، یہ انسان کے صرف اور صرف تصورات ہوتے ہیں، اور یہ فقط افکار ہی ہوتی ہیں۔ سوچنے سے ایسا نہیں ہو جاتا۔ اور اس سے متعلق اللہ نے سورہ کہف میں جو بات کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ہمیں خود سے ہی اپنا مستقبل نہ بنانا چاہیے، یعنی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اور نہ ہی اپنے مستقبل کے لیے خود سے فکر مند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی بھی وجوہات ہیں۔ چونکہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں ویسا تو نہیں ہو پاتا نا، اور 50% اگر آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے اپنے مستقبل کو خود ہی کریٹ کیا ہے۔ میں سورہ کہف سے آپ کو یہ آیت سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور تم ایسا نہ کہا کرو کہ آنے والے دن میں یہ ضرور کروں گا، إِنِّي فَاعِلٌ، کہ میں کروں گا، ایسا فعل انجام دوں گا، ذَلِكَ غَدًا، آنے والے دن کو میں ایسا کروں گا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، یہ تم کسی شے کے لیے بھی نہ کہا کرو، یعنی تمہارے ہاتھ میں کوئی شے ہے یا دوسروں کے ہاتھ میں کوئی شے ہے، کوئی بھی نظریہ ہے، تم خود سے نہ بنایا کرو کہ ایسا میں کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کی سانس رک جائے۔ اس کی بھی وجوہات ہیں۔ آگے جو بات کی گئی ہے دوسری آیت میں وہ ہے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں ایسا تم کہہ سکتے ہو کہ آنے والے دن میں ایسا کروں گا، لیکن ایسا کہنے کے لیے ایک بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر تم کہو کہ جیسی اللہ کی مشیت ہوگی ویسا ہی ہوگا۔ وہ خدا کی مشیت، خدا کے قوانین کا ایک معیار ہے، اس کے مطابق ہی آپ کی زندگی گزرتی ہے۔ آپ چاہے جتنا بھی کوشش کر لیں، محنت کر لیں، جو نظام مشیت نے آپ کے لیے رزق فراہم کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، وہ آپ کو مل کر ہی رہنا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذْ نَسِيتَ، اور تو یاد کر اپنے رب کو، یعنی اپنے رب کا ذکر کر، إِذْ نَسِيتَ، جب تو یہ ہماری ہدایت بھول جائے، جیسی بات ہم نے تمہیں سمجھائی ہے، بتائی ہے، کہ آنے والے کل کے لیے تم خود سے ہی گمان نہ کیا کرو کہ میں ایسا کر دوں گا۔ اس بات کو اگر تم بھول جاؤ جو ہم نے سمجھائی ہے تو تب اپنے رب کو یاد کیا کر۔ وَقُلْ، اور پھر یہ کہہ دیا کر، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَانِ رَبِّي، ان قریب میرا رب میری ہدایت کر دے گا۔ یعنی یہ بھی نظام مشیت میں یہ بات شامل ہے کہ خدا سے انسان کو یہ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے میرے رب میری ہدایت کر دے، کہ میں بھول جاتا ہوں اکثر تیرے نظام مشیت کو۔ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، تاکہ قریب ہوں میں اس رشد کے۔ رشد کسی بھی ہدایت و رہنمائی کو کہتے ہیں، یعنی رشد و ہدایت۔ یہ رشد و ہدایت آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ اس سے متعلق ہے۔ تو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ انسان سے یہ نہیں کہ خدا کرا رہا ہے، جیسے کہ ایک آیت کو غلط ترجمے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے،
وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کسی کو ذلت نہیں دیتا، نہ ہی اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، بلکہ اللہ کے ایک نظام مشیت ہے۔ وتعز من تشاء، یہ نظام تشاء ہے، یشاء ہے، نظام مشیت ہے، یہ اللہ کا نظام مشیت ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آنے والے دن اللہ جیسے چاہے گا ویسا ہی ہوگا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کا نظام مشیت جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا، تو ایسا کہنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ آنے والے دن اللہ ایسا چاہے گا تو ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن آپ برائی کریں، یعنی برا فعل انجام دیں، کسی مومن کا دل دکھائیں، اسے تکلیف دیں، اور آپ کا آنے والا دن اچھا نہ ہو، تو کیا آپ سے وہ برائی اللہ نے کرائی ہے؟ اللہ ہی چاہتا تھا کہ تم برائی کرو؟ نہیں، اللہ کسی سے برائی نہیں کراتا ہے، کیونکہ اس آیت کو پہلے تو آدھا پیش کیا جاتا ہے، یہ مکمل آیت اس کا حصہ ہے بیدک الخیر، کہ تیرے ہاتھ میں تو خیر ہے، یعنی اے اللہ تیرے ہاتھ میں فقط خیر ہے، ید اللہ ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ خیر کا معاملہ نظام مشیت سے بلند معاملہ ہے، خیر اختیارات کا معاملہ ہے، خیر نیکی کا معاملہ ہے، حسنا کا معاملہ ہے، خیر اس میں اختیارات پائے جاتے ہیں، تو اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، برائی نہیں ہے، اللہ کسی سے برائی نہیں کراتا، اور برے کام کے لیے یہ اللہ پر تہمت نہیں لگانی چاہیے کہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے سامنے عزت حاصل کرتا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے، تو نظام مشیت میں ضروری نہیں کہ اللہ کی رضا شامل ہو۔ تو بس یہ نظام مشیت ہے، چھوٹا سا کنسیپٹ تھا۔ ہمیں آنے والے اپنے کل کے لیے خود سے ہی گمان نہیں کر لینا چاہیے کہ میں آنے والے دن ایسا کروں گا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں ہم، اللہ نے اجازت دی ہے، کہہ سکتے ہو الا ان یشاء اللہ، لیکن اللہ کہتا ہے میری مشیت کو مد نظر رکھو، کہ میرا ایک نظام ہے، قوانین ہے، اس کے لیے نظام مشیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو امید ہے تمام دوست میری اس گفتگو کو سمجھ چکے ہوں گے، اور ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، نظام مشیت اگر سمجھنا ہے تو اس کے ساتھ میں باقی بھی آیات پیش کر دوں گا، تاکہ ہم سب مل کر اپنی زندگی کے قوانین کو سمجھ سکیں۔